اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید پہلا پارہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7 عرض کر رہا ہوں۔ اس رکوع میں قوم بنی اسرائیل نے میدان طے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اس میدان کے اندر ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آپ اپنے رب سے دعا کریں وہ ہمیں پانی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی دعا کو سنا اور انہیں حکم دیا کہ آپ اپنا عصا اس پتھر پہ ماریں اور اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے، اور پھر ہر قبیلے کے لیے ایک الگ جگہ کا انتخاب کر دیں اور وہاں سے پانی پیتے رہیں۔ اس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، واو کا معنی اور، اذا جب، استسقا پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، پس قلنا ہم نے فرمایا، اضرب ماریں آپ، بعصا کا، عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، اپنی لاٹھی کو، الحجر پتھر پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں۔ فن فجارت، پس فجارت بے نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا عینا 12 چشمے۔ قد علم، قد تحقیق، علم جان لیا، کل اناس ہر ایک گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ تم، وشربو اور پیو تم، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا، واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، تعصوا نافرمانی کرو تم، فی الارض زمین میں، نہ پھرو تم زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں چند چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جب کوئی مشکل آئی تو قوم بنی اسرائیل نافرمان ہونے کے باوجود اپنے وقت کے اللہ کے نبی اور پیغمبر کے پاس اپنی مشکل لے کر آئے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی جب کوئی دعا اللہ سے کر دیں، کوئی بھی سوال اللہ سے کر لیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتے، اور اپنے نبی نے جو چیز مانگی ہو، اپنے نبی کی اس سوال اور مانگی ہوئی چیز کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، اور آپ نے جب دعا کی پانی مانگنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسمان سے بارش برسا دیتے، حالانکہ کئی بار ایسا ہوا کہ جب پانی کی ضرورت پڑی تو آسمان سے بارش برسی اور جو ان کی طلب تھی وہ پوری ہو گئی۔ لیکن اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نہیں برسایا، بلکہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا جو آپ کو معجزے کے طور پر عطا کیا ہوا تھا، اس کو آپ پتھر پر ماریں، اور جب آپ پتھر پہ اپنا عصا ماریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر سے 12 چشمے نکال دے گا۔ اب بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کے ذریعے، واسطے کے ذریعے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کو کیسے عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ جب کوئی مشکل آ جائے، کوئی بھی امتحان آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، تو ہمیں فوراً اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے،
اور اللہ کے نیک بندوں سے اپنے لیے دعا کروانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں اور مشکلوں کو حل کر دیتے ہیں۔ اب مختلف قبائل تھے، ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے، اس لیے ہر قبیلے کے لیے الگ سے پانی پینے کی جگہ کا انتخاب کیا گیا اور ان کو بتایا گیا آپ نے یہاں سے پانی پینا ہے۔ اور اس سے ایک چیز ہمیں اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہم سیرت کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، احادیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت دفعہ ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی برکت سے نہ ہونے والے کاموں کو بھی مہربانی فرما کے کر دیا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد گرامی فوت ہو گئے، ان کے ذمہ بہت سارا قرض تھا، اور میری صورتحال یہ تھی کہ بہنیں بھی میرے سر پہ تھی، اور زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کھانے پینے کا اتنا انتظام نہ تھا۔ ایک باغ تھا کھجوروں کا جس سے ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا، اور اس میں تمام تر ہماری آمدنی کا بس یہی ذریعہ تھا۔ اگر میں ایک سال کی تمام تر آمدنی اپنے باغ کی قرض خواہوں کو دے بھی دیتا تو ان کا قرض ادا نہ ہونا تھا۔ اب ان کا جب مطالبہ بڑھا قرض مانگنے والوں کا، تو کہتے میں پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی کی حالت میں اپنے پیارے آقا امام الانبیاء اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، اور جا کر میں نے اپنا سارا ماجرا عرض کیا، تو اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جائیں اور باغ سے حاصل شدہ کھجوروں کے ڈھیر بنائیں، اور جب یہ ڈھیر بن جائیں پھر مجھے اطلاع کریں، میں جب آؤں گا خود میں تمہیں کہوں گا، اس وقت تم نے اپنے قرض خواہوں کو بلا لینا ہے، اور پھر ان کو قرض میں جتنا جتنا ان کا قرض ہے یہ کھجوریں ان کو تول کے دینا شروع کر دینی ہے۔ ناظرین کرام، بعینی ایسا ہی ہوا۔ جب تیاری مکمل ہوئی تو حضرت جابر فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ السلام کو اطلاع کی، آپ تشریف لے آئے، مہربانی فرمائی، اور جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے برکت کی دعا کی، اور ان کھجوروں کے جو ڈھیر لگے تھے ان کے پاس تشریف فرما ہو گئے، اور مجھے حکم دیا کہ جابر، جس کا جتنا قرض ہے آپ وہ کھجوریں تول کر ان کو دینا شروع کر دے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کھجوریں دینا شروع کر دی، اور جب میں یکے بعد دیگرے ان تمام قرض خواہوں کو قرض کے بدلے میں کھجوریں دیتا رہا، تو کرتے کرتے جتنے بھی افراد تھے ان کا قرض ادا ہو گیا۔ جب میں قرض ادا کرنے سے فارغ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس ڈھیر کھجوروں کے ڈھیر پر میرے آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی تھی، وہ مجھے ویسے کا ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ اب میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہو گیا کہ جب میں نے تقسیم کرنا شروع کیا تھا اس وقت کھجوریں زیادہ تھی، یا اب اتنے سارے قرض خواہوں کو قرض میں دینے کے بعد اب زیادہ ہے۔ یہ وہ خیر و برکت تھی جب اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور مسئلے کو حل فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں، یہ بخاری شریف کتاب المناقب میں ہے، باب علامات نبوت فی الاسلام میں۔ حضرت سالم بن ابی جاد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق تھے، ان سے محبت کرنے والے،
اپنے نبی کا ادب کرنے والے، ان سے پیار کرنے والے۔ جب پانی ختم ہو گیا، پیاس بڑھ گئی، تو اصحاب نبی آقا علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا، اب نہ ہمارے پاس وضو کے لیے پانی باقی ہے اور نہ خود پینے کے لیے پانی باقی ہے اور نہ ہی اپنے جانوروں کو پلانے کے لیے پانی موجود ہے۔ صرف وہی پانی اب ہمارے قافلے میں ہے جو آپ علیہ السلام کے سامنے چمڑے کے ایک تھیلا تھا، اس میں موجود ہے، اور آپ اسے وضو فرما رہے تھے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو مشکل میں دیکھا تو آپ کی رحمت جوش میں آئی۔ آپ نے اپنا وہی ہاتھ مبارک جو شفا والا تھا، برکت والا تھا، آپ نے اس چمڑے کا جو تھیلا تھا جس میں پانی تھا، اس میں اپنا ہاتھ رکھا، اور کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی والے تھیلے سے باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ مبارک کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے۔ ان سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی پانی کو اپنے پاس بھر لیا، جو برتن تھے وہ بھی بھر لیے، وضو بھی کر لیا، اسی پانی کو خود خوب سیر ہو کر پیا بھی، اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے کے لیے محفوظ کر لیا۔ جب حضرت سالم بن ابی جاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب سرکار کا یہ معجزہ رونما ہوا، آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے جو اس مبارک پانی سے سیراب ہوئے، اور جنہوں نے اس مبارک پانی سے استفادہ کیا وہ کتنے لوگ تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمارے لیے وہ پانی کافی ہو جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1500 افراد تھے کہ جنہوں نے اس ناکافی پانی جو پہلے وضو کے لیے بھی پورا نہیں تھا، اور 1500 بندوں نے اس سے وضو بھی کیا، اسے پیا بھی، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور وہ پانی ختم نہ ہوا۔ تو یہ اللہ کے انبیاء اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، اسی آیت کا حصہ ہے، کلوا واشربوا من رزق اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ تم، واشربوا اور پیو تم۔ اب کھانے کے لیے بنی اسرائیل کو من و سلوہ ملا، فرمایا اس کو کھاؤ، واشربوا اور پینے کے لیے 12 پانی کے چشمے عطا ہوئے، فرمایا ان سے پیو بھی، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، یہ اللہ کا رزق ہے، ولا تعثوا اور نہ پھرو تم فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرتے ہوئے۔ اب کھانے پینے سے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، جتنے بھی حلال طیب اور طاہر اشیاء ہیں ان کے کھانے کی اجازت ہے، انسان کھانے کی چیزوں کو کھا بھی سکتا ہے اور پینے کی چیزوں کو پی بھی سکتا ہے۔ جس کھانے اور پینے سے منع کیا گیا ہے اور منع کیا جاتا رہا ہے، وہ صرف اور صرف وہ کھانا اور وہ پینا ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے۔ حرام کھانے پینے سے اللہ منع کرتا ہے، حلال اور جائز کھانوں سے اللہ منع نہیں کرتا۔ ایک اور بات اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے، جو ہی اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا ذکر کیا، ساتھ ہی اس بات سے تنبیہ بھی کر دی کہ اللہ کی زمین میں فساد نہیں کرنا۔ ان دو باتوں کی مناسبت کیا ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جو ہی انسان کھانا پینا اس کے پاس، اس کی فراوانی ہو، اس کے پاس کھلا ہو،
تو اکثر دیکھا گیا انسان دولت آنے کے بعد، کھانے پینے کی کثرت ہو جانے کے بعد، عہدہ اور منصب مل جانے کے بعد وہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جس نے مجھے نعمت دی ہے، مجھے اس نعمت کے عطا ہونے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ انسان عموماً رزق اور دولت کی فراوانی کے بعد شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ان میں میری تسکین ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ سکون قلب کا باعث ہے، جبکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جتنی آپ کو نعمتیں زیادہ ملیں، احسان آپ پر زیادہ ہو، اتنا ہی آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں، اتنا ہی آپ جھکنا شروع ہو جائیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور خلق خدا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنے کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں، نیکیوں کی طرف لے کر جائیں۔ اور جب اللہ نے ہر نعمت دے دی ہے تو اس نعمت کے ملنے کے بعد ایک شکر کا انداز یہ ہے، اپنی آخرت بنائیں، اپنے بیوی بچوں کی آخرت بہتر کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی آخرت بہتر کرنے کی کوشش کریں، آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی آخرت بہتر بنائیں، اپنے دوست احباب اعزا و اقارب پڑوسیوں کی آخرت بہتر بنائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف کھانا پینا، ڈیوٹی پہ جانا، واپس آ کے سو جانا، یہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر بھی ضرور کرے۔ اگلی آیہ مبارکہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، وہ اور از جب قلتم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہرگز نہیں صبر کریں گے ہم، علی طعام واحد، علی کا معنی اوپر، طعام کہتے ہیں کھانے کو، واحد صرف ایک پر۔ اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ اب یہاں قوم بنی اسرائیل نے کیا غلطی کی؟ جب منو سلوہ پکا پکایا ان کے پاس آتا تھا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم تو ایک ہی غذا کھا کھا کے تنگ آ گئے، اس لیے موسیٰ اب ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ زمین کو اجازت دے کہ وہ ہمارے لیے مختلف چیزیں اگائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود محنت کریں اور زمین کے اندر سے مختلف سبزیاں اگائیں، مختلف دالیں اگائیں اور مختلف اشیاء، انواع کی چیزیں ہم زمین میں اگائیں اور ان کو پھر ایک فصل کی صورت میں ان کی دیکھ بھال کریں، پھر انہیں کاٹیں اور کھائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں آگے، اور میں ایک طرف اللہ کی عطا ہے، اس کی نعمت ہے، پکا پکایا کھانا آ جاتا ہے، منو سلوہ، اس کے اندر غذائیت زیادہ ہے، اس کے اندر افادیت زیادہ ہے، اس کے اندر اللہ کی حکمتیں اور راز بہت زیادہ ہیں، اور دوسری طرف تمہاری اپنی ناقص محنت ہے، تو تم لوگ اللہ کی بہتر نازل کی ہوئی چیز کو چھوڑ کر اپنی محنت سے ایک ناقص چیز کو ترجیح دے رہے ہو۔ یہ بے وقوفانہ انداز ہے اور یہ جاہلانہ انداز ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا اور اپنی کسی چیز کے لیے اسے بہتر سمجھنا۔ تو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کے ادنا کی طرف آ رہے ہو، تو آپ نے اس چیز پہ ان کے ساتھ جلال کا اظہار کیا۔ لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو انہوں نے کہا فَادْعُوا لَنَا، فَادْعُوا پس دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو تنبت الارض زمین اگاتی ہے، من بقلہا اس کا ساگ، زمین سے ساگ اگے وہ نکلے، وقثائہا اور اس کی کھکڑی، وفومہا
اور اس کی گھیو یعنی گندم، وعدسہا اور اس سے مسور، وبصلہا اور پیاز، یہ وہ ساری چیزیں جو زمین سے اگائی جاتی ہیں اور عموماً انسان اس کو اپنی غذا کا حصہ بناتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم خود محنت کریں، خود اپنے لیے کھانے کا انتظام کریں، اللہ ہمارے لیے یہ من و سلوہ اتارنا بند کر دے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتستبدلون الذی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس کو، ہوا ادنا وہ جو کم تر ہے، بالذی بدلے اس کے، ہوا خیر جو بہتر ہے۔ جو تمہیں دیا جا رہا ہے وہ بہتر ہے، اور جو تم مانگ رہے ہو وہ ادنا ہے، اور تم لوگ ادنا کو لے رہے ہو اور بہتر کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہو۔ انہوں نے جب یہ بات دعا کروا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا، اے بیتو، اتر جاؤ تم مصرن، کسی شہر میں، یا تو مصر ملک ہے، اس سے مراد وہ ہے، یا پھر مطلقاً کسی شہر کا کہا کہ آپ اس میں چلے جائیں۔ فَإِنَّ لَكُمْ، فَإِنَّ پس بے شک، لَكُمْ تمہارے واسطے ہوگا، سألتم جو تم نے مانگا ہے۔ چلے جاؤ کسی شہر میں، وہاں زمین کو اجازت دے دی گئی ہے، تم جب محنت کرو گے، اپنا بیج بو گے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فصل اگے گی اور خود تم ان چیزوں کو لو۔ آج کے بعد اللہ کی طرف سے یہ نعمت تم پہ بند ہو چکی۔ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، اللہ کا وہ کرم انسان پہ بند ہو جاتا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، وَضُرِبَتْ اور مسلط کی گئی ہے، عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان کے اوپر رسوائی۔ جب یہ سرکشی اور نافرمانی انہوں نے کی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیا اور اپنی نفس کی خواہش اور پسند کو انہوں نے ترجیح دی، تو اللہ نے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہارے لیے دعا تو قبول کر لی ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ذلت بھی دے رہا ہوں، والمسکنۃ اور محتاجی اور غریبی بھی دے رہا ہوں۔ وباؤ اور لوٹے وہ بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کے قہر کے ساتھ، ذالک یہ، بانہم ان کے لیے تھا بسبب اس کے کہ بے شک کانو وہ تھے، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اپنی باتوں پر زیادہ غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اسی حکم کو وہ ماننے میں اپنی بقا سمجھتا ہے، اپنی بہتری سمجھتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، نعمتوں کو ٹھکرا دیا، اور خود اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے اپنی چیزوں کو ترجیح دینے لگ پڑے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے وہ نبیین انبیاء کو، بغیر الحق کے نا حق، ذالک یہ، بما عصوا یہ کیوں ہو رہا تھا ان سے، اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے، سرکشی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان سے یہ کام سرزد ہوئے، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ اب اس میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ ماننا یہ انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جب انسان کو پیدا اللہ نے کیا، رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو انسان پر سب سے زیادہ حق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ باقی جتنے حقوق ہیں وہ اللہ کے ذات کے بعد آتے ہیں، اس لیے انسان کسی بھی وقت، کسی لمحے جب اسے نعمتیں ملیں تو بھی اور نعمتیں واپس لے لی جائیں تو بھی، ہر دو صورتوں میں وہ اپنے اللہ کا فرما بردار رہے، نافرمانی نہ کرے، سرکشی نہ کرے،
اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو کبھی دور نہ کرے۔ جب چھوٹی موٹی نافرمانیوں میں وہ پڑ جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا جب بڑی بڑی نافرمانیاں بھی اس سے سرزد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔